سسرال میں رہنے کا طریقہ: خاندان کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنا معاملہ شروع سے ادب و لحاظ کا رکھو، چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کا ادب کیا کرو، اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے نہ رکھو اور اپنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو کہ فلانی اس کو اٹھائے گی۔ جو کام ساس نند کرتی ہے تم اس کے کرنے سے عار نہ کرو، تم خود بغیر کہے ان سے لے لو اور کر دو، اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب دو آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ اور اس کی ٹو مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں، اور خواہ مخواہ یہ خیال نہ کرو کہ ہماری ہی باتیں ہوتی ہوں گی۔ یہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو، اگرچہ نیا گھر نئے لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہ لگے، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے، نہ یہ کہ وہاں رونے بیٹھ جائیں اور جب دیکھو بیٹھی رو رہی ہیں۔ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ اتنی باتیں کرو جو بری لگے اور نہ اتنی کم کہ یہ بھی برا اور غرور سمجھا جاتا ہے۔ اگر سسرال میں کوئی بات بری اور ناگوار لگے تو میکے میں آ کر چغلی اور شکایت نہ کرو۔ سسرال کی ذرا ذرا سی بات آ کر ماں سے کہنا اور ماں کا خود کریت کریت کر پوچھنا بڑی بری بات ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر شوہر کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ روپیہ پیسہ سب ان ہی کو دیں تو تمہارے ہاتھ پر نہ رکھے تو کچھ برا نہ مانو، بلکہ اگر تم کو دے تو تب بھی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور یہ کہہ دو کہ انہی کو دیں تاکہ ان کا دل میلا نہ ہو اور تم کو برا نہ کہیں کہ بہو نے لڑکے کو اپنے پھندے میں کر لیا۔ ساس اور نندوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق اور حسن سلوک قرآن مجید میں حق تعالی نے ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسر کا بھی کسی قدر حق ہوتا ہے، اس لیے ان تعلقات میں بھی احسان و اخلاق کی رعایت کسی قدر خصوصیت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جب تک سسر اور ساس زندہ رہیں ان کی خدمت اور ان کی تابعداری کو فرض جانو اور اسی میں عزت سمجھو، اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی فکر ہرگز نہ کرو۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے اس کو پالا پوسا اور اب بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی کی کہ ہم کو آرام ملے گا، اور جب بہو آئی تو گھر آتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی سے ماں باپ کو علیحدہ کر دو۔